بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، وافی نیٹ ورک کی جانب سے خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الدین نعیم۔ ناظرین، ہماری آج کی مہمان مکرم ہیں غزل و نظم کی شاعرہ، افسانہ نگار، مضمون نگار، تنقید نگار، مزاح نگار، خاکہ نگار، سفر نامہ نگار، انٹرنیشنل اسکول سینٹ گالن سوئٹزرلینڈ کے کنڈر گارٹن سیکشن کی سابق انسٹرکٹر اور سوئٹزرلینڈ ہی میں ریڈ کراس کی یکے از کار پردازان محترمہ شاہین کاظمی۔ ناظرین، ہماری مہمان گرامی کی شارٹ اسٹوریز کے 2 مجموعے برف کی عورت 2016 میں اور نندی پور کی رادھا 2019 میں منظر عام پر آئے۔ 2019 میں ناظرین، انجمن اردو برلن نے انہیں ادب ایوارڈ سے نوازا اور اسی سال اردو جرمن کلچرل سوسائٹی فرینکفرٹ جرمنی کی جانب سے ادبی خدمات کے اعتراف میں سال 2019 کا فیض احمد فیض ایوارڈ بھی محترمہ شاہین کاظمی کو پیش کیا گیا۔ ان کی شاعری کی کتاب ایک ذرا پہلے اور سفر نامہ رہ گزر کی طباعت عنقریب متوقع ہے۔ ہماری ممدوح ناظرین جرمنی، آسٹریا، اٹلی، چیک ریپبلک، دبئی، ٹرکی، انگلینڈ، کینیا، تھائی لینڈ، اسپین، ہالینڈ، سعودی عرب اور کیمرون وزٹ کر چکی ہیں۔ صاحب نظر ناقد و ادیب جناب سلمان باسط کا کہنا ہے ناظرین، کوٹ، کہ شاہین کاظمی ایک کثیر المطالعہ شخصیت ہیں۔ وہ طویل عرصے سے سوئٹزرلینڈ میں مقیم ہیں۔ مشرق و مغرب کے متعدد ممالک کی سیاحت نے ان کے مشاہدے کو بھی مزید وسعت سے ہمکنار کیا ہے۔ جہاں وہ اپنی دھرتی کی کوکھ میں جنم لینے والی سسکتی، بلکتی اور کرلاتی کہانیوں کو تخلیق کا ترفع عطا کرتی ہیں، وہیں مغربی معاشرے سمیت دنیا بھر کے دکھوں کو سمیٹ لاتی ہیں۔ سلمان کا مزید ارشاد ہے ناظرین کہ ہم اس کتاب کے طفیل ایک ایسے کلائیڈوسکوپ کا لطف بھی لیتے ہیں جو منظر بدل بدل کر ہمارے سامنے لاتا ہے، اور ابھی بمشکل ایک منظر آنکھ کی پتلی پر جم پاتا ہے کہ کلائیڈوسکوپ منظر تبدیل کر دیتا ہے۔ باہر منظر تبدیل ہوتے جاتے ہیں مگر تماشائی کے اندر کا منظر تبدیل نہیں ہوتا۔ دکھ کہیں بہت اندر اس میں اتر کر گھر بنا لیتا ہے، وہاں بس جاتا ہے۔ پھر حلق میں آنسو ٹپکاتی اداسی، بین کرتی خاموشی اور درد کی نیلی شفق راج کرتی ہے۔ انکوٹ۔ آئیے ناظرین، کج کلاہانے زمانہ کے بجائے خم ٹھونک کر حرف کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والی اور ذاتی دکھ کو بے معنی اور ہیچ جاننے والی اس محبت کیش حرف کار سے آغاز کلام کریں۔ السلام علیکم مکرم بہن شاہین کاظمی صاحبہ۔ وعلیکم السلام۔ ہم بہت آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ سوئٹزرلینڈ سے تشریف لائیں۔ بڑا کم آپ کے پاس وقت تھا، اس کے باوجود آپ نے ہماری درخواست پر وافی نیٹ ورک پر آنا جو ہے وہ قبول بھی کیا اور ہمیں وقت بھی آپ دینا
چاہ رہی ہیں. بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مجھے یہاں بلایا، میری عزت افزائی کی، اس کے لیے میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں آپ کی. بہت نوازش. میں بہن آپ کے جو احوال بچپن کے ہیں جی جی تو وہ دیکھے میں نے، تو غالب کا ایک شعر مجھے یاد آیا جی کہ فنا تعلیم درس بے خودی ہوں اس زمانے سے کہ مجنوں لام الف لکھتا تھا دیوار دوستاں پر. اچھا، یہ مجھے یوں یاد آیا کہ 6 سال کی عمر میں آپ نے ایک بیت بازی کے دوران مجھے معلوم ہوا کہ پہلا شعر خود اپنا کہا. تصحیح کروں گی، 6 جی. سال نہیں تھی، تقریباً جی 9-10 سال کی. 9-10 سال کی تھی، اور وہ کوئی بیت بازی کا بیت بازی کا تھا، مقابلہ ہماری تھا. کلاس کا. اچھا. تو ہماری ٹیم ہار رہی تھی. اچھا. مجھے نہ الفاظ یاد ہے، نہ مجھے یہ بھی یاد نہیں ہے کہ کون سے حروف تہجی کے ساتھ تھا. جی. لیکن میں نے ایک شعر گھڑ لیا تھا اور وہ قابل قبول بھی تھا. وہ قابل قبول بھی تھا. بہت خوب. تو گویا آپ نے 9-10 سال میں پہلا شعر کہا. جی بالکل. اور اسی طرح 9ویں جماعت میں معلوم ہوا کہ آپ نے پہلا افسانہ اپنا لکھ لیا تھا. جی میں نے پہلا افسانہ 9ویں جماعت میں ہی لکھا تھا. اچھا. اور میں نے لکھ کے اس کو ایک رسالہ غالباً دوشیزہ تھا وہاں بھیجا. اچھا. چند دنوں کے بعد ان کا جواب آیا. تو اسکول میں تھی اور بہن وہ خط والا کھلا لفافہ لے کے میرے پاس آئی، تو مجھے گھر آنا مشکل ہو گیا. ظاہر خوشی کی وجہ سے مجھے ایکسائٹمنٹ تھی کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کروں کیا. ایگزیکٹلی اور امی کو بتایا تو امی تھوڑا سا ان چیزوں کو، یہ تو نہیں کہ کبھی منع کیا ہو لکھنے سے، لیکن وہ مائنڈ کرتی تھی کہ تم لوگ عشق و عاشقی کی چیزیں لکھ رہے ہو، جیسے اس زمانے میں یہی عام طور پہ کہا جاتا ہے. جی. تو وہ بہت خوش تو نہیں تھی، لیکن کہا کچھ نہیں، کہا کچھ نہیں، اب ہو گیا تو ہو گیا. پھر آپ کے 1-2 افسانے اور بھی آپ نے لکھے، اس کے بعد بھی 2-4 افسانے لکھے، لیکن پھر جلد شادی ہو گئی. کراچی شفٹ ہوئی. اچھا. اور پھر زندگی کی بھاگ دوڑ شروع ہو گئی. جی جی. تو پھر وہی سلسلے رہ گئے. جی. پھر نثر جو ہے وہ تو مکمل طور پہ بند ہو گئی تھی. جی جی. نثر کے لیے تو اسپیشلی بیٹھ کے لکھنا ہوتا ہے نا. جی بالکل. تو شاعری پھر کہیں نہ کہیں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ جاری رہی، لیکن وہ صرف ڈائری کی حد تک محدود رہی. کہیں کبھی دوستوں کی محفل میں کچھ سنا دیا، جتنی ان کو سمجھ تھی اتنی حساب سے انہیں اپنی داد بھی دے دی. درست ہے. اچھا، میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا کہ یہ جو آپ 9-10 سال کی عمر میں آپ شعر کہہ پائیں یا 9ویں جماعت میں آ کے آپ نے افسانے لکھ لیے، تو دیر مسٹ بی سم بیک گراؤنڈ. تو آپ کے گھر کا جو ماحول ہے اس میں آپ کے والد صاحب وہ خود کچھ لکھتے تھے؟ جی بالکل. میرے ابا پنجابی کے شاعر تھے. اچھا. ہم نے ہوش سنبھالتے ہی ابا کا کتابوں کے ساتھ عشق دیکھا ہے. بہت سنبھال کے، بہت محبت سے کتابوں کو غلافوں میں لپیٹ کے بکسوں میں بند کیا ہوتا تھا. اور جب بھی میری یاداشت میں ابو کا کوئی لمحہ ہے تو وہ یہی ہے کہ وہ بیٹھ کے لکھ رہے ہیں. گرمیوں کا یہ نہ جانے کیوں ہے کہ شاید گرمیوں میں ہم سوتے تھے دوپہر میں تو امی سلا دیتی تھی. تو اکثر میں نے اٹھ کے دیکھا کہ ابا برآمدے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پنکھا بند ہے، چارپائی پہ بیٹھ کے، اور بہت احتیاط سے ایک ایک لفظ کتاب پہ لکھ رہے ہیں. بہت پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بہت خوبصورت لکھا کرتے تھے پنجابی میں، اور بہت سنبھال کے لفظ لکھتے تھے. کافی 150 کے صفحے کی کتابیں انہوں نے لکھی اور بغیر کسی غلطی کے. کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے کوئی صفحہ ریز کیا ہو لفظ یا صفحہ پھاڑا ہو. ہم جیسے لوگ تو 2 لائنیں لکھی تو تیسری لائن میں لازم غلطی ہو جاتی ہے. جی ہاں بالکل. لیکن ابا کے ساتھ ایسا نہیں تھا. اچھا. تو وہ آرمی میں تھے آپ کے والد صاحب؟ جی میرے ابا جو تھے وہ برٹش، جو انڈین آرمی تھی برٹش دور میں، اس میں تھے. اور انہوں نے پھر اپنی یاداشتیں جو ہیں وہ لکھنی شروع کی. ہم 5 بہن بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ زندگی دے سب کو. تو ان سب کے لیے ابا نے ایک ایک کتاب لکھی، اور یہی ہمارا ورثہ تھا جو ہمیں ہمارے باپ کی طرف سے ملا. جی لوگوں کو زمینیں، جائیدادیں، مکان، پیسہ ملتا ہے، لیکن ہمیں ورثے میں کتابیں ملی. اور یہ بہت بڑی، میرے لیے تو یہ بہت بڑی وراثت تھی جو مجھے ملی. اور میں نے کوشش کی کہ اس وراثت کو ضائع نہ کروں، اس میں مزید اضافہ ہو. بالکل. اب وہ ہوا یہ کہ وہی تو بنیاد تھی اصل میں جو آپ کو گویا ملی،
پھر بیچ میں بے شک وہ جو زندگی کے اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں اس طرف توجہ آپ کی کم رہی، لیکن اب آ کے جی پھر بھرپور انداز میں وہ سارا سلسلہ جی بالکل جو ریوائیو ہوا ہے، جی اور ماشاءاللہ آپ پوری یعنی یوں کہیے کہ دنیا کی سطح پر آپ ایک بہت اچھی افسانہ نگار کے مانی جا رہی ہیں، تسلیم کی جا رہی ہیں. جی ہاں، بہت شکریہ. تو یہ بہت بڑی یعنی یوں سمجھیے خوشی کی بات بھی ہے. اور خاص طور پہ یہ کہ ایک جنگل سا ہے، لکھنے والے تو بہت سے ہیں نا، اس میں نمایاں ہونا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور آدمی واقعتاً جب تک اس میں کوئی ایسی کوالٹیز نہ ہوں جو اسے نمایاں کریں، دنیا مانتی نہیں ہے. تو ہم نے تو دیکھا کہ آپ کی کتابیں یہاں آئیں تو یہاں بھی بہت پسند کی گئیں، یہاں کالجوں میں بھی پڑھی گئیں، یونیورسٹیز میں بھی پڑھی گئیں. تو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور کامیابی وہ قطعی طور پر وہ آپ کے اسکل کی وجہ سے ہے. اللہ آئی تعالیٰ کی بلیو دین ہے. انشاءاللہ. اور جی ہاں، میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ کوئی زمن تشاوت بے شک بے شک بے وہ شک جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے. بے شک. اور دوسرا یہ کہ جو چیز دل سے لکھی جائے، خون دل سے جس کو رقم جی کیا ہاں جائے، جی وہ ہاں جی چیز ہاں ہمیشہ پذیرائی جی حاصل بالکل کرتی ہے. صحیح فرمایا آپ نے. اچھا، آتش کا ایک شعر ہے کہ سفر ہے شرط مسافر نواز بہت تیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ مکرم بہن کہ آپ کی زندگی میں سفر کا ایک بڑا رول رہا ہے، جی بالکل. تو جب آپ کو یہاں سے جانا پڑا اور آپ سوئٹزرلینڈ آپ تشریف لے گئیں، 4 بچیاں آپ کے ساتھ تھیں، جی میرے ساتھ ساتھ. تو وہ سفر جو ہے آپ کو یوں کہیے کہ جو زندگی کی ساری کامیابیاں ہیں آخر کار اسی سفر نے عطا کی. جی گو اس سے پہلے تو وہ کہتے ہیں نا کہ پہنچ کے در پہ تیرے کتنے معتبر ٹھہرے، اگرچہ راہ میں ہوئیں جگ ہسائیاں کیا کیا، تو وہ سب چیزیں تو آپ نے برداشت کی. جی تو جب آپ وہاں پہنچیں اور سوئٹزرلینڈ میں جی جی اور ازائلم آپ نے اپلائی کی، جی. تو کن حالات کا سامنا کرنا پڑا وہاں؟ اصل میں میرا ارادہ سوئٹزرلینڈ جانے کا نہیں تھا. میرے بڑے بھائی جرمنی ہوتے ہیں اور میں ان کے پاس جانا چاہ رہی تھی، لیکن شاید خدا نے میرا رزق یہی سوئٹزرلینڈ میں لکھا ہوا تھا. ایئرپورٹ پہ ٹرانزٹ تھا تو انہوں نے ہمیں وہاں روک لیا، کیونکہ جو پاسپورٹ تھا وہ ظاہر ہے اوریجنل پاسپورٹ تو تھا، لیکن ہم اوریجنل نہیں تھے. تو 15 دن انہوں نے ایئرپورٹ پہ ہمیں روک کے رکھا، اور میرے لیے وہ زمانہ شاید 15 صدیوں کا تھا. اچھا اچھا سوائے دعاؤں کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. اچھا. دعائیں میں بچیاں اور آپ وہاں تھیں بچیاں بس. اور میں، اچھا اور وہ بھی اتنی شدت سے کی. مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں بہت ہار گئی تو میں نے بچیوں سے کہا کہ آئیں ہم سورہ یاسین کا ورد کرتے ہیں. 31 دفعہ پڑھنے کے بعد ہماری چیخوں سے وہ پورا حال گونج اٹھا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں. تو ابتدائی طور پہ انہوں نے مجھے 3 ماہ کی اجازت دی باہر آنے کی. تو اس سے پہلے میں نے خواب بھی دیکھا تھا کہ 3 ماہ کی اجازت دی جا رہی ہے. تو میں خاتون سے پوچھتی ہوں کہ 3 ماہ کے بعد کیا ہوگا؟ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم آپ کی آگے بھی مدد کریں گے جیسے آپ کی ہے. تو مجھے تسلی تھی کہ خدا تعالیٰ آپ بہتر کرے گا. اس کے بعد 9 مہینے تک تقریباً ہم لوگ ایک ازائلم کیمپ میں رہے جس میں بہت سارے لوگ تھے. اس وقت بوسنیا اور البانیہ جو تھے یہ جنگ سہ رہے تھے، اور وہاں سے جنگ سے بہت سارے لوگ مائیگریٹ ہو کے آ رہے تھے اور وہ کیمپس بھرے ہوئے تھے. پھر کردی لوگ بھی وہاں تھے، پھر جارجیا سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، کچھ افریقی ملکوں سے لوگ آئے ہوئے تھے. بعض لوگوں کے لیے وہ کیمپ جو تھا جہنم تھا، لیکن میرے لیے وہ غنیمت تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت تسلی سے سکون سے وہاں رہے. وہاں میں نے کیمپ میں ہی کام شروع کر دیا. کچن میں کھانا پکانے کا کام مجھے جو ملا پہلا، اور وہ سارے جو ازیل والے لوگ تھے، ازائلم والے، ان کے لیے کھانا پکانے کا. اور 3 فرینک گھنٹے کے مجھے پے بلکہ 3 فرینک اس پورے ایک دن کے مجھے پے کرتے تھے، جن کی آج کے حساب سے ویلیو تقریباً یوں سمجھ لیجئے کہ 700 روپیہ ہے آج کے حساب سے. تو پہلے تو صرف 25 روپے کا ایک
فرینک تھا, تو اس حساب سے تو کچھ بھی نہیں تھی اس کی, 100 روپیہ بھی نہیں بنتا تھا. 9 مہینے کے بعد انہوں نے ہمیں گھر ایک دیا, وہاں شفٹ ہو گئے ہم لوگ بچیوں کی. وہیں سے وہاں میں نے پہلا جرمن کورس کیا تھا اپنا, بچیوں نے بھی وہیں پہ اپنی بہت ابتدائی جو تھی الفابیٹ سیکھے, جرمن کو ورڈز جو تھے. وہ جو گھر انہوں نے دیا تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ سلسلے شروع کیے یا اسے کیمپ میں ہی شروع کر دیا؟ لیکن ہائی جب گھر واپس آئے, وہاں گھر آئے جی, تو وہاں سے باقاعدہ اسکولنگ بچوں کی شروع ہوئی. خوب. جی, یعنی آپ نے جو کیمپ میں رہنے کا عرصہ ہے اس کو بھی آپ نے ضائع نہیں کیا؟ نہیں, ہم نے, اور پہلی خاتون میں تھی. جی, پہلے جتنے سارے وہاں پہ جو جاتے تھے اسکول کے وہ سارے لڑکے تھے یا مرد تھے, پہلی میں خاتون تھی جو اپنی بچیوں کو لے کے وہاں گئی کہ مجھے پڑھنا ہے. تو کیونکہ مجھے انگلش اس وقت آتی تھی, اس لیے مجھے زیادہ مشکل نہیں ہوئی, تھوڑا بہت رد و بدل کے ساتھ میں سمجھنا شروع ہو گئی تھی. لیکن مزے کی بات یہ ہوئی, جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ اردو ایک لشکری زبان ہے, تو بالکل اسی طرح وہاں پہ بھی لوگوں نے ایک اپنی زبان ایجاد کر لی تھی. اس وقت ہمیں کردی کے لفظ بھی بہت سارے آتے تھے, کردی, انگلش, جرمن, سارا لنگوا فرانکا جو کہتے ہیں, جو مطلب تھا وہ نکال لیتے تھے. جیسے مجھے ایک واقعہ یاد ہے کہ 2 بچیاں تھیں, وہ جارجیا سے آئی ہوئی تھیں. تو ان کی ماں انہیں چھوڑ کے کہیں گئی وزٹ کرنے کسی کو, تو ان سے میں نے پوچھا کہ کب تمہاری ماں آئے گی. پریشان تھی, رو رہی تھی. میں نے پوچھا کیا ہوا, کہتی ماں چلی گئی. میں نے اسے پوچھا کب آئے گی, تو کہتی ہے ناختم 3 شلاف, 3 دفعہ سونے کے بعد وہ آئے گی. اچھا, تو بات مجھے سمجھ آ گئی کہ وہ کیا کر رہی ہے, کہ یعنی کہ 3 دن کے بعد وہ آئے گی, لیکن اس کو یہ بتانا نہیں, اس نے کہا 3 دفعہ سوئیں گے تو پھر آئے گی. ویری انٹرسٹنگ. اچھا. پھر وہ سلسلہ چلتا ہے کہ شکر ہے. سوئس میں یہ ہے کہ اسکولوں کی کیٹیگریز ہوتی ہیں جو آپ کے بچوں کی ذہانت کے حساب سے طے کی جاتی ہیں, کہ آپ کا بچے کے اسکول میں پرفارمنس کیسی ہے. بڑی بیٹی جو ہے وہ میری جرمن کی وجہ سے اس کو 1 سال ایسے جو بنیادی بیسک اسکول تھا وہاں ایکسٹرا لگانا پڑا. باقی بچے جو لینگویج سیکھنی پڑی. باقی جو سب سے چھوٹی بچی تھی اس نے تو کنڈر گارٹن سے ہی سٹارٹ کیا تھا. تو اس کے بعد انہوں نے سیکنڈار اس کو کہتے ہیں, جو سیکنڈ بیسٹ اسکول ہے, وہاں پہ پڑھائیاں شروع کی. اور جو سب سے اچھی بات یہ ہوئی کہ ان کو صرف لڑکیوں کے اسکول میں داخلہ ملا. 6ٹھی تک تو کو ایجوکیشن تھی, لیکن آگے جا کے 6ٹھی سے 9ویں کلاس تک ان کو وہاں داخلہ مل گیا. اچھا, یہ میرے لیے تھوڑی سی وہ اس کی بات ہے, نئی بات مجھے لگی کہ وہاں بھی لڑکیوں کے علیحدہ سے اسکول ہیں کچھ چند علاقوں میں ہے, اور یہ چرچ کے اس میں آتے ہیں. اچھا, چرچ کے اندر جو ننز کا ہے. جی. اچھا. اور اچھا سمجھا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ بچیوں کی سکلز جو ہیں وہ ابھر کے زیادہ سامنے آتی ہے. بالکل. بولنگ وہاں پہ عام ہے, اسکولوں میں بہت بولنگ کرتے ہیں. اچھا. اور ظاہر ہے میں نے اپنی بچیوں کو یہی سمجھایا تھا, کیونکہ ایک آؤٹ لینڈر جس کو ہم اردو میں انگلش میں کہہ سکتے ہیں, وہاں اس کو آؤٹ لینڈر. اچھا. وہ ٹھپا ہم اپنے اوپر سے نہیں اتار سکتے, ہم فورنرز رہیں گے. وہ ٹھیک, وہ نسل در نسل بھی اس کے بعد بھی ہم فورنرز کہلائیں گے. وہ پہلے درجے کی شہری نہیں ہو سکتے وہاں. نہیں, پہلے درجے کی شہریت کی بات نہیں ہے. ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہ آؤٹ لینڈر ہے. اچھا, ٹھیک ہے. تو میں نے انہیں یہ کہا کہ یہ ٹھپا ہم اپنے اوپر سے اتار نہیں سکتے, لیکن آپ ان کو بیٹ یوں کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی کلاس کی پرفارمنس بہتر کر لیں. اور بہت سارے پھر یہی ہوا کہ خدا تعالیٰ نے میرے بچوں کو توفیق دی کہ انہوں نے بہت اچھے مارکس لیے. یہ جیسے میں نے بتایا کہ میری بیٹی کو 1 سال وہاں لگانا پڑا تھا. پھر اس نے اپنی ٹیچر کو ایک اپلیکیشن لکھی, اور وہ اپلیکیشن اس نے انگلش میں لکھی تھی, اور اس نے اس کو پروموٹ کر دیا نیکسٹ اسٹینڈرڈ میں, کہ کلاس پورا اسکول ہی بدل دیا. جہاں تک میں نے دیکھا ہے, میرا مشاہدہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, خاص طور پہ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ نیشنل کی میں کچھ نہیں بات کر رہی, کہ جو آؤٹ لینڈر جن پہ ایک ٹھپا ہے آؤٹ لینڈر کا, جو فورنرز کا, ان کے بچے عمومی طور پہ جو لوور اسکول ہے وہاں جاتے ہیں. اب مجھے اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی, یا تو والدین پوری طرح دھیان نہیں دیتے, جی. لیکن میری یہ کوشش تھی کہ میرے بچے بہت اچھے اسکولوں میں جائیں, اور بچوں نے اسی طرح کیا, محنت کی. جی.
اچھا اس کے بعد جو سب سے چھوٹی والی بیٹی تھی وہ جو ہائیسٹ اسکول تھا جس کو جمنازیم یا گمنازیم اچھا دونوں پروناؤنس کرتے ہیں، ٹھیک لیکن جرمن میں اس کو ہم گمنازیم کہتے ہیں. اچھا اس نے وہاں سے پڑھا ہے، اس کے بعد پھر وہ یونیورسٹی گئی ہے زیورخ میں. اچھا مطلب جو بہترین اسکول تھے جی وہاں سے بچوں نے پڑھا. بالکل پڑھا ہے. واہ اور زیورخ کی یونیورسٹی جو ہے دنیا کی بہترین 13 یونیورسٹی میں آتی ہے. ٹھیک اس ٹھیک نے وہاں سے اپنا بیچلر کیا ہے. کیا بات کیا بات واہ اللہ کی دین ہے. پھر اللہ بڑی تعالیٰ نے بات ہے. ہاتھ بڑا نہیں چھوڑا میرا. آپ کا دیکھیے نا کہ آپ جیسے فرما رہی ہیں کہ کیمپ سے ہی آپ نے اپنے ایفرٹس جو ہیں وہ اس سمت لگا دی تھی جی جسے لگانی چاہیے تھی. جی بالکل. تو وہیں سے آپ اپنے کام بھی شروع کر دیا تھا. جی بالکل. بعد میں پھر آپ کام کرتی رہیں اسی نوعیت کا یا اسکول میں نہیں، چلی جب میں گئی؟ وہاں گھر میں شفٹ انہوں نے کیا تو ساتھ میں ایک ریسٹورینٹ تھا، تو وہاں مجھے جاب کی آفر آئی اچھا برتن دھونے کے لیے. ڈش واشنگ ٹھیک پہلی ٹھیک جاب تھی، وہ میں نے کر لی. اس میں یہ تھا کہ میری جاب جو 50% تھی، 50% میں کما لیتی تھی، 50% کیونکہ اس وقت بچے چھوٹے تھے ان کو کیئرنگ چاہیے تھی، تو 50% کونسل جو ہے وہ میری مدد کرتی رہی. پھر یہ ہے کہ 9ویں کلاس کے بعد بچوں کو کسی نہ کسی پروفیشنل ایجوکیشن کے لیے جانا پڑتا ہے کہ وہ کچھ سیکھیں، پڑھائی پروفیشنل طریقے سے پڑھائی کریں. اس وقت ہمارے پاس کوئی سٹیٹس نہیں تھا. انہوں نے ہمیں رہنے کی وہاں اجازت دیتی تھی، لیکن سٹیٹس بیسیکلی ہمارے پاس کوئی نہیں تھا. سٹیزن شپ آپ کو نہیں ملی تھی؟ نہیں ملی تھی. ٹھیک. تو جو بڑی بیٹی سب سے بڑی تو وہ انگلینڈ میں پڑھ رہی تھی. دوسرے نمبر کی جو تھی اسے بہت لکی تھی، وہ اسے ایک ویکینسی مل گئی. اس نے مارکیٹنگ میں اپنی پڑھائی جاری رکھی. لیکن جو چھوٹی والی تھی اس کو نہیں ملی. اس نے بہت کوشش کے بعد کہیں خوافر کا کٹنگ کا جو ہیئر کٹنگ کا ہوتا ہے وہ اس نے 3 سال کا کیا. لیکن وہ بہت اس سے ہرٹ تھی کہ میں ساری عمر لوگوں کے بال نہیں دھو سکتی. اس نے پھر اپلائی کیا نرسنگ میں، اس کا ہو گیا. اسی طرح جو چھوٹی بیٹی تھی اس کو بھی کوئی پروفیشنل ایجوکیشن کی ویکینسی کہیں نہیں مل سکی. تو اس نے کہا کہ پھر وہ آگے جو ہائر اسکول ہے اس میں جائے گی، گمنازیم میں. لیکن کونسل نے کہا کہ کیونکہ تمہاری بیٹی نے اپنی پروفیشنل ایجوکیشن کمپلیٹ کر لی ہے اس لیے وہ جاب کرے، ہم اس کی ہیلپ مزید نہیں کریں گے. اور یہ ہائر اسکول میں جانے کے بجائے اسی اسکول میں 1 سال اور لگائے، یعنی کہ 10واں سال لگائے. میں نے کہا ٹھیک ہے وہ لگا لیتی ہے، لیکن آپ ایسا کریں کہ آپ مجھے گارنٹی دیں کہ نیکسٹ ایئر آپ اس کو کونسل میں ایجوکیشن کے لیے ایک ویکینسی دیں گے تاکہ وہ اپنی پروفیشنل ایجوکیشن جاری رکھ سکے. تو وہ میرے منہ کو دیکھ کے کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا 1 سال میں اس کا پھر ضائع نہیں کر سکتی، وہ جائے گی. تو اس پہ جو وہ 50% ہیلپ میری کر رہا تھا وہ اس نے کہا وہ نہیں کرے گا. میں نے کہا کوئی بات نہیں تم نہ کرو. اس کے بعد پھر میں نے ایک صبح جاب کی، ایک شام کو کی. درمیان میں جو گھنٹے چند ملتے تھے ان گھنٹوں میں بھی میں 2 دن کے لیے کہیں کبھی ایک ریسٹورینٹ میں کپڑے استری کرنے کے لیے جاتی تھی. اور ویکینڈ پہ میں نے الگ سے جاب کی. اور ویکینڈ کی جو جاب تھی وہ ایک بہت بڑے ملٹی سٹور تھا، اچھا اس کی صفائی کے لیے جاتی تھی. گریٹ گریٹ. تو یہ 2005 کی بات ہے. سیلیوٹ میری مکرم بہن، سیلیوٹ. بڑی بات بڑی بات. واہ 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 کیا کہنے. مطلب یہ اب جو ہمارے ناظرین ڈیفینیٹلی سوچ رہے ہوں گے کہ نام باہر جانے کا بہت ہوتا ہے، لیکن جس طرح کے ایفرٹ آپ نے کی اور جس مقام سے بالکل ایک بیس سے اور کیمپ سے آپ نے گویا اپنے بچوں کو لے کے آپ چلیں اور اتنا کام کر کے پھر آپ ایک بہت ایک باوقار گویا ایک پلیس پر اب موجود ہیں، تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ محنت میں ایک تو آر کوئی نہیں ہے. اور آپ نے اور اب مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے یہ بتایا تھا کہ آپ نے بچپن میں اپنی امی کو کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، کبھی آپ نے ان کو ایسا نہیں دیکھا کہ وہ بیکار رہی ہوں. نہیں، میری امی نے نرسنگ کی ہوئی تھی اور میں نے ہمیشہ ان کو کام کرتا ہاں باقاعدہ ہاسپٹل میں بھی کام کرتی رہی. جی جی جی. اور اس کے بعد گھر آ کے بھی وہ گائنی کا کرتی تھی. اچھا اچھا جی ہاں جی ہاں جی ہاں. کرتی رہی ہیں. کیا بات ہے کیا شاید بات ہے. میری دوسری بہن بھی نرس ہے، اس نے آغا خان ہاسپٹل سے نرسنگ کی تھی. اس کے بعد وہ مکہ میں رہی ہے بہت لمبا عرصہ.
اب وہ انگلینڈ میں ہے. اور اس سے چھوٹی جو ہے اس نے MBBS کیا, MS کیا ہوا ہے, اور وہ بھی کام کر رہی ہے. بھائی بھی دونوں کام کرتے ہیں. اس لیے ہمارے ہاں, اور مجھے یہ تھا کہ میں وہاں جا کے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میرے پاس ماسٹر ڈگری ہے تو میں برتن نہیں دھو سکتی یا میں کپڑے استری نہیں کر سکتی. مجھے یہ تھا کہ مجھے کام کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے, اور وہاں کام کرنے والوں کی عزت کی جاتی ہے. اس سے انہیں غرض نہیں ہوتی کہ وہ کیا کام کرتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ میرا صرف کام ہارڈ نہیں تھا, بلکہ میرے گورنمنٹ نے مجھے رہنے کے لیے بھی پرابلم کھڑی کر دی تھی. میں نے اسائلم اپلائی کی تھی, تو سوئس میں یہ قانون ہے کہ کوئی فیملی اگر رہ جائے وہاں پہ 4 سال تک تو اس کو واپس نہیں بھیجتے. لیکن میرے 4 سال میں 2 ہفتے باقی تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہاں نہیں رہ سکتی, واپس جاؤ. میں نے اپنا لائر کیا, اس نے ایک اپیل دائر کی, دوسری اپیل دائر کی, لیکن وہ ہر اپیل کو ریجیکٹ کرتے چلے گئے. ایسا بھی وقت آیا کہ 2 دفعہ وہ مجھے گھر سے لے کے گئے تھے ہتھ کڑیاں لگا کے بیرن ایمبیسی میں, پاکستانی ایمبیسی میں, کہ تم یہاں سائن کرو کہ تم واپس جاؤ گے. میں نے انہیں کہا کہ میں نہیں جا سکتی, میرا جینوئن پرابلم ہے, میں نہیں جاؤں گی. بچوں کو پھر انہوں نے 2 دفعہ اسکول سے اٹھا لیا کہ نہیں بچے. لیکن ہوا یہ کہ کیونکہ میں وہاں اس علاقے میں نئی تو خیر نہیں تھی, لیکن ایز اے مسلم لوگ مجھے جانتے تھے. تو پھر ترکش, البانین, بوسنین, جتنی بھی ساری مسلم کمیونٹی تھی وہ اکٹھی ہو گئی. خاص طور پہ جو اسکول کے بچے تھے, انہوں نے لوگوں سے سائن لینے شروع کیے کہ اس فیملی کو ڈپورٹ نہ کیا جائے. اس کے ساتھ پھر ٹی وی والے ایکٹیویٹ ہو گئے. ایک دفعہ جس علاقے میں ہم لوگ رہ رہے تھے اس کا ڈیلی نیوز جو ہوتا ہے اس میں ایک پورا فلیپ انہوں نے دیا تھا. اس کے بعد صوبائی لیول پہ جا کے انہوں نے دیا. اور جو سوئس ٹیلی کام ہے, ایک سوئس ٹی وی کے نام سے, انہوں نے پوری 24 گھنٹے کی ایک وہ نشریات چلائی تھی. چھوٹی سی وہ تھی, چھوٹا سا کلپ تھا کہ اس فیملی کو بھیجا جا رہا ہے. اس سے پھر یہ ہوا کہ بہت سارے لوگ, لیکن اس کے باوجود گورنمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑا. انہیں یہ تھا کہ نہیں آپ نے جانا ہی ہے. لیکن میری ضد تھی کہ مجھے نہیں جانا. پھر انہوں نے یہ کیا کہ مجھے مزید پریشر ڈالنے کے لیے مجھ پہ یہ مقدمہ کر دیا کہ میں یہاں پہ غیر قانونی طور پہ رہ رہی ہوں. اس دوران مجھے کام کرنے کی بھی اجازت نہیں تھی. اور جو کونسل, پھر ظاہر ہے میں کام نہیں کر سکتی تھی, تو پھر کونسل کے پیسوں پہ میں آ گئی تھی. کونسل نے بھی مجھے ہر ہفتے اتنے پیسے دینے کہ جو میں 1 ہفتے میں گزارا کر سکتی تھی. مجھے وکیل کو بھی پیسے دینے ہوتے تھے. اور کئی دفعہ ایسا وقت آیا کہ کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا گھر میں, کیونکہ سارے پیسے اکٹھے کر کے میں وکیل کو دے دیتی تھی. اس وقت, اس زمانے میں نے 8,000 فرینک اکٹھے کر کے وکیل کو دیے تھے, اور دانتوں کو جیسے پسینہ آ جاتا ہے. لیکن اس ساری لڑائی میں, اس سارے چکر میں 6 سال گزر گئے. پھر جو سوئس کا ایک اور قانون ہے کہ اگر 10 سے 20 سال کے بچے جو ہیں وہ سوئس میں آتے ہیں, نیشنلٹی کا یہ قانون ہے کہ 12 سال کے بعد آپ کو نیشنلٹی لے سکتے ہیں. لیکن 10 سے 20 سال کے بچوں کا یہ ہے کہ ان کے سال وہ ڈبل کاؤنٹ کرتے ہیں, یعنی کہ 6 سال کے انہوں نے 12 سال کاؤنٹ کر لیے. جب ان کے 6 سال ہوئے تو میں نے ان کی نیشنلٹی اپلائی کر دی. 2 سال کے بعد ان کی نیشنلٹی آ گئی. جی. لیکن ان بٹوین گورنمنٹ نے ہمیں دے دیا تھا کہ ہم رک سکتے ہیں یہاں پہ کوئی اسٹیٹس کے بغیر. ٹھیک ہے. ہم کہیں نہیں جا سکتے تھے سوئس چھوڑ کے, کسی بھی ملک میں نہیں جا سکتے, لیکن یہاں رہ سکتے ہیں. ٹھیک. پھر جب بچیوں کی میں نے نیشنلٹی اپلائی کی تو اس کے بعد انہوں نے مجھے پاکستانی ویزے, پاکستانی پاسپورٹ پہ مجھے انہوں نے اسٹے دے دیا. اچھا. پھر چھوٹی بیٹی کی میں نے اپلائی کی, کیونکہ وہ ابھی اس کیٹیگری میں 10 سے 20 سال والے میں نہیں آ رہی تھی. 10 سال تک کے پہنچنے کے بعد اس کے سال ڈبل کاؤنٹ ہوئے, لیکن پہلے والے سال اس کے سنگل کاؤنٹ ہوئے تھے, اس لیے اس کو ٹائم لگ گیا. پھر اس کی نیشنلٹی اپلائی کی, اس کی بھی ہو گئی. پھر جب میری باری آئی تو میری باری کی جگہ پھر یہ تھا کہ اسٹیٹس انہوں نے جو مجھے پاکستانی پاسپورٹ پہ دیا تھا اس سے ایک اور ہائر اسٹیٹس جو تھا وہ سی تھا, پہلے بی اور پھر سی تھا.
اور سی کے لیے مجھے 5 سال انتظار کرنا پڑا. اس کے ساتھ اپلائی کیا، لیکن اس میں یہ تھا کہ کونسل کو پھر اندازہ ہو گیا تھا کہ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو صرف پیسے کے لیے یہاں آتے ہیں یا جو بیٹھ کے کھاتے ہیں، ٹھیک ہے سوشل مل رہی ہے، دیٹس اٹ. مجھے یاد ہے کہ میں اس سارے عرصے میں صرف 6 مہینے کے لیے میرے پاس کام نہیں تھا، تو میں کونسل میں گئی تھی. میں نے کہا تو مجھے شرم آتی ہے تم سے پیسے لیتے، مجھے ایسے لگتا ہے میں خیرات وصول کر رہی ہوں، اگر تم مجھے یہاں پہ صفائی کا کام دے دو تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا. تو ہنس پڑا، تو کہتے ہیں میرے پاس تو یہاں صفائی کا کام نہیں ہے. میں کہا کوئی بات نہیں، تم اپنے گھر کی دے دو، میں تمہارے گھر میں کر دوں، کم از کم مجھے یہ ہو کہ میں کچھ کر رہی ہوں. بالکل صحیح بات. جی. تو پھر جب میری نیشنلٹی ہو گئی تو اس کے بعد میں نے اپنی نرسنگ کا سٹارٹ کیا. ریڈ کراس کے تحت میں نے نرسنگ کا کیا، اور پہلی جاب میں نے ایک اولڈ پیپل ہوم میں 2 سال کی. اس کے بعد یہ ہوا کہ انٹرنیشنل اسکول کی اوپننگ ہوتی ہے ہمارے علاقے میں، اور میری ایک دوست ہیں انہوں نے وہاں پہ جاب کی، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ یہاں پہ اپلائی کریں. میں نے اپلائی کر دیا اور انہوں نے بغیر تردد کے مجھے رکھ لیا. 8 سال میں نے وہاں کام کیا ہے نیشنل اسکول میں، لیکن وہ اسکول بچوں کی کمی کی وجہ سے بند ہو گیا، کیونکہ وہ بہت مہنگا اسکول تھا اور وہ صرف ان فارنرز کے لیے خصوصی طور پہ تھا جو کام کے سلسلے میں اس علاقے میں آتے تھے. تو انگلش میڈیم اسکول وہ تھا. تو اس کے بعد سے اب میں وہاں پہ ریڈ کراس کے تحت ہی اپنے صوبے کا ایک جو گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہے وہاں نرسنگ کی حیثیت سے کام کر رہی ہوں. جی. بڑی ایک یعنی پوری جدوجہد کی داستان ہے، جی. اور یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے کی بات ہے، ہمارے ناظرین کے لیے بھی دیکھنے اور غور کرنے کی بات کہ ایک تو کام کی عظمت، اس کو آپ نہ بھولی، نہ کام آپ نے چھوڑا، اور حتیٰ کہ وہاں سے جو ایک قانونی طور پہ بھی جو مدد مل سکتی تھی وہ آپ کو ناگوار ہی رہی جب تک بھی وہ ملی. آپ یہ چاہتی رہی کہ آپ خود کام کریں، اس کے عوض آپ کو کچھ ملے. بالکل ایسا ہی تھا. تو یہ بہت اچھی مثال، بہت اچھی مثال ہے، اور اس کا پھر اب نتائج بھی دیکھیے ماشاءاللہ. جیسے آپ نے فرمایا کہ بچیاں ساری سیٹ ہیں اب اپنی جگہ، اور غالباً شادی بھی آپ نے 3 بچیوں کی کر دی. جی. بڑی بیٹی جو ہے وہ انگلینڈ میں ہے، اور وہ انگلینڈ کا بہت مشہور بینک ہے بارکلے، اچھا، اس میں وہ ایریا مینیجر ہے. کیا بات، کیا بات. اور اس سے چھوٹی جو ہے وہ وہی سوئس میں کام کرتی ہے، مارکیٹنگ کا، اس کو یہ سمجھ لیں کہ مارکیٹنگ ایڈوائزر. اچھا، خوب خوب خوب. اور تیسری جو ہے وہ نرسنگ ٹیچ کر رہی ہے. جی جی جی. اس نے خود نرسنگ سیکھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہ نرسنگ کو ٹیچ کرتی ہے. واہ واہ. جو سب سے چھوٹی ہے اس نے اپنا بیچلر کمپلیٹ کیا یونیورسٹی. جی جی. اور اب وہ اس میں ریڈ کراس میں ہی ایونٹ اچھا سپروائزر ہے. کیا بات، کیا بات ہے. واہ مکرم بہن، واہ. اچھا بہن، یہ تو تفصیلات بڑی بے حد مفید تفصیلات ہمارے پوائنٹ آف ویو سے، وافی نیٹ ورک کے پوائنٹ آف ویو سے، کیونکہ ہمارے ذہن میں ہمیشہ یہ بات رہتی ہے کہ جو بھی پازیٹیو پہلو ہیں ہمارے مہمانوں کے تو انہیں سامنے لایا جائے ناظرین کے. وہ 2 اس کے یعنی اثرات ہوتے ہیں. ایک تو ایک اکنالجمنٹ جس نے یہ سب کچھ اچھا کیا، دوسرے یہ کہ جو سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان کو انکریجمنٹ ملتی ہے کہ ہمت اور حوصلہ دکھانا چاہیے، اور خاص طور پہ خاتون کی جانب سے اس درجہ ہمت اور مطلب اتنا ایک مستقل مزاجی سے